یا شاہ سوہی بچانا مارا موکھا ماہ تھے کا شاہ جو سا ہے تجا بھاوے. خدا حضر امام نجات المومنین والمومنات روحانی ماں باپ سرکار نور مولانا شاہ کریم کے پاک مبارک نام پر عشق اور محبت سے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمدین و آل محمد. شوگر لینڈ کی وائز میں جہاں سے شروعات کی تھی وہیں سے تھوڑی شروعات کروں. میں اکثر اپنی وائزوں کے اندر قرآن کے اندر سے، فرمان مبارک کے اندر سے، گنان کے اندر سے، حدیثوں کے اندر سے اہم اہم مدعے نکال کے اور آپ گج جماعت کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مولا کی مرضی سے میرے کچھ پرسنل کام کی وجہ سے میں تھوڑے دن اور رک گیا، 4-5 دن، اور طریقہ بورڈ کو پتہ چلا تو مجھے کہا کہ بھائی 1-2-3 وائز اور آپ دیکھے جاؤ. تو وائز کے اس تیسرے راؤنڈ کے اندر بھی فرمان کے اندر سے، گنان کے اندر سے کچھ اہم مدعے میں نے نکالے اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں. شروعات کرتا ہوں فرمان مبارک سے، مولانا حاضر امام کا فرمان اور مولانا سرکار سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا فرمان. مولانا حاضر امام فرماتے ہیں، بمبئی کا فرمان ہے، اسمبلی کا فرمان ہے، الوائز اور REC کے ٹیچرز اور طریقہ بورڈ کے تمام ممبران اور کچھ خاص انوائٹیز لوگ، اس کے بیچ میں حاضر امام فرماتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ وقتاً فوقتاً ہماری ملاقاتوں کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کتنے روحانی بچے ہمارے طریقے کی کتنی اہم امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں بے خبر ہے. ہمارے طریقے کی کتنی اہم امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں بے خبر ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں. تم ہمارے اسماعیلی طریقے کے بارے میں اچھی سمجھ اور تعلیم دو، کیونکہ ہماری جماعت، ہمارا مذہب طریقہ صرف پالے ادا کرے اتنا ہی انف نہیں ہے، اتنا ہی کافی نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے طریقے کو اچھی طرح ٹھیک طرح سمجھے بھی. خناودان خناودان. مولانا سرکار سلطان محمد شاہ کا فرمان، حضرت امام سرکار سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہم تمہیں فرمان کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہم تمہیں فرمان کرتے ہیں. تم جب ہماری بیعت میں آتے ہو، بیعت کرتے ہو، تب اس نیت سے آتے ہو کہ کسی بھی وقت حاضر امام کے فرمان کے باہر تم نہیں جاؤ گے. میری بیعت میں آنے کے بعد دل میں سستی اور کمزوری مت رکھنا. جس طرح بزنس کے اندر ایگریمنٹ کرنے میں آتا ہے، قرار کرنے میں آتا ہے، اس طرح تم ہمارے پاس اس ایگریمنٹ سے، قرار سے آتے ہو کہ ہم اب کسی کے فریب میں، دھوکے میں نہیں آئیں گے. ایسی نیت کے ساتھ بیعت کرو گے
تو تم کو بہت ہی فائدہ ہوگا. تمہارا اعتقاد ایمان ہمارے اوپر مضبوط اور پکا رکھو. تمہارا ایمان برابر نہ ہو اور ہمارے لیے دل میں شک رکھو اور تمہارا ایمان ہمارے اوپر تھوڑا ہوگا تو اس کی مثال ایسی ہو گئی کہ ایک زاڑ درخت کے مثال ہوا، یعنی درخت کے پنے پتے دونوں طرف اڑتے رہتے ہیں. خدا نہ کرے تمہارا ایمان جاڑ کے پتے کے جیسا ہو جائے. ہم چاہتے ہیں تمہارا ایمان پہاڑ کے جیسا وزندار رکھو کہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں. ہمیشہ ایک رنگ رکھو، لیکن بار بار رنگ بدلنا وہ اچھا نہیں ہے. جب تم ہماری بیعت میں آ کے ہمیں وفاداری کا وچن دیتے ہو تو ہم بھی تم کو وچن دیتے ہیں کہ ہم بھی اس کا ہاتھ آخرت کے اندر پکڑیں گے. ایمان میں خرابی مت لاؤ، ایمان کے اندر خرابی مت لاؤ. دل میں زخم، یعنی انگلش میں ہم وونڈ کہتے ہیں، دل میں زخم ہو گیا ہو تو اس کی دوا نہیں کرو گے تو زخم دل کو آہستہ آہستہ کھا جائے گا، جس سے تم کو بہت نقصان ہوگا. تم ابھی نہیں سمجھتے ہو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تب تمہیں سچے فائدے کی قیمت سمجھ پڑے گی. جو ظواہرات کو نہیں پہچانتا ہے وہ جب مرے گا تب اسے سمجھ پڑے گی. دیکھو ہمارے فرمانوں کے اوپر برابر خیال کرو، یہ ہماری خواہش ہے. خانہ ودان خانہ ودان. ایک اور فرمان جو میں نے پرسوں دیا تھا شوگر لین کے اندر، مولا فرماتے ہیں، جنگبار کا فرمان ہے 1905 کا، تمو دین اسماعیلی માં આવ્યા તેથી અમે તમારા સર મુખ્તિયાર છીએ. تم ہمارے دین اسماعیلی کے اندر آئے تو ہم تمہارے ہیڈ ہو گئے، تمہارے سر مختار ہو گئے. હવે તમને ગટારત છે કે દિલો જાનથી અમારા હુકમ પ્રમાણે અને અમારી ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલો. کہ اب تم کو لازمی ہے، جب تم آ گئے ہیں، میرے مرید بن گئے ہیں، تو میری خواہش اور میرے حکم کے مطابق چلو. تمہارے من کی اچھا کے مطابق کبھی نہیں چلو. ویری امپورٹنٹ سینٹینس. حاضر امام جو یہ بتائے اسمبلی میں کہ وقتاً فوقتاً میں دیکھتا ہوں کہ میری جماعت ہمارے طریقے کی کچھ باتیں نہیں جانتی ہے، نہیں سمجھتی ہے. کیوں حاضر امام نے فرمایا؟ سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تمہارے من کی وش کے مطابق، خواہش کے مطابق کبھی نہیں چلنا. اگر تمہیں ہماری بیعت میں آنے کے بعد اگر تمہاری خواہش کے مطابق چلنا ہے تو مولا کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ پھر پیری مریدے کا رشتے کا مقصد کیا؟ ہم نے اس کو ہمارے مرشد طریقے قبول کیا، ہمارے پیر طریقے قبول کیا، تو مولا فرماتے ہیں کہ اس رشتے کا پھر مقصد کیا؟ خانہ ودان خانہ ودان خانہ ودان. صلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ محمدین و آل محمد. یہ بات میں سب جگہ بتانا چاہیے. بات اگر تمہاری خواہش کے مطابق چلنا ہے تو مولا کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ پھر پیری مریدے کا رشتے کا مقصد کیا؟ ہم نے اس کو ہمارے مرشد طریقے قبول کیا، ہمارے پیر طریقے قبول کیا، تو مولا فرماتے ہیں کہ اس رشتے کا پھر مقصد کیا؟ خانہ ودان خانہ ودان خانہ ودان. صلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ محمدین و آل محمد.
یہ بات میں سب جگہ بتانا چاہتا ہوں. میری یہ خواہش تھی کہ اگلے برس آؤں تب میں ان چیزوں کو لوں، لیکن شاید مولا کی خواہش ہے کہ میں ابھی لوں، اور میرا جانے کا 4-5 دن ڈیلے ہو گیا کچھ وجہ سے. مولانا حاضر امام 1988 کی نیشنل طریقہ بورڈ کی انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر 88 میں مولانا حاضر امام نے بہت ہدایتیں دی دنیا بھر کے طریقہ بورڈ کے چیئرمینوں کو، بہت فرامین کیے، اور حاضر امام نے اپنے کچھ خیالات شیئر کیے. ان خیالاتوں میں ایک خیال حاضر امام نے وہاں پر اظہار کیا اور نیشنل چیئرمینوں کے ساتھ شیئر کیا، اور چیئرمین آ کے ہمارے ساتھ شیئر کیے، اکیڈمک سٹاف کے ساتھ، سینئر جونیئر الوائز REC کے ٹیچر مکھی کامڑیا سب کی میٹنگ بلائی تھی، اور حاضر امام کے خیالات رکھتے گئے کہ دیکھو یہ کانفرنس کے اندر یہ باتیں حاضر امام نے ظاہر کی ہے. اس میں ایک بات جو اتنی اہم ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ سرکار سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ اس کے بغیر اگر کوئی روحانی بچہ دعا پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، دسون دیتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. اور وہ چیز بیعت. حاضر امام فرماتے ہیں، جس کا ایسنس سارانش میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ مولا نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے، 67 کا فرمان آپ کے سامنے پڑا کہ وقت و وقت جماعتوں نے ملاقات درمیان امنے وہ لاگے سے. ناؤ 88 حاضر امام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے روحانی بچے ابھی بھی بیعت کے کانسیپٹ کو، بیعت کے سدھانت کو، بیعت کے ایسنس کو مجھے لگتا ہے صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے. انڈیویجلی میں میری بات کروں تو اس وقت مجھے میرے دل میں تو ایسا جھٹکا لگا کہ یا مولا یہ آپ نے کیا بتایا کہ ایک شخص ایک سیٹھ کے پاس جاب کے اوپر رہے، نوکری کے اوپر رہے، اور سیٹھ اس کو اپنے پاس رکھے کہ بھئی اچھا آدمی ہے، میرے خیالات کو سمجھنے والا ہے، اور 15-20 سال کے بعد وہ سیٹھ بولے کہ یار جو مقصد سے تیرے کو رکھا تھا وہ مقصد تو دکھتا نہیں ہے. حاضر امام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں سمجھے ہیں. تو یہ ایک سینٹنس اور 67 کا فرمان کہ ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں کہ ہماری چیز، ہمارے طریقے کی اہم چیزوں کے بارے میں شاید میرے روحانی بچے نہیں جانتے ہیں. دینداروں، اس کے بعد ہم نے چھان بین کرنا شروع کیا. ہم نے لیکچر بنائے، انڈیا کی میں بات کرتا ہوں، وائزیں بنائی بیعت کے کانسیپٹ کے اوپر، اور تقریباً پورے انڈیا کے اندر اس وقت لائیو وائز دینے میں آئی، یا جہاں لائیو مشنری نہیں گئے تو ہم نے موڈیول بھیجے تھے، کیسٹ بھیجی تھی کہ حاضر امام کا یہ دکھ سمجھنے کی کوشش کرو. اور انڈیویجلی میں نے سوچنا شروع کیا، میں نے بھی بنائے، میں نے بھی اپنا پیپر بنا کے دیا، یعنی سب کا پیپر مکس کر کے ایک اچھی وائز بنانے میں آئی. میں نے انڈیویجلی سوچنا شروع کیا، کیونکہ ہم الوائز کچھ 4-5-8 سینئر الوائز ہیں، وہ برسوں سے جماعتوں کے اندر گھومتے ہیں دنیا بھر کے اندر، فرمان گنان کی اسٹڈی کرتے ہیں. تو ہمارے سامنے کچھ چیزیں دکھنے لگی کہ مولا کا یہ دکھ کتنا برابر ہے، مولا کا یہ دکھ کتنا برابر ہے. اور مولا جیسے ہم محسوس کرتے ہیں ایسے حاضر امام بھی. میں نے کہا کہ نورانی طور کی میں بات نہیں کرتا ہوں، نورانی طور پہ وہ ہر چیز جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ بھی جب انٹرنیشنل میٹنگیں ہوتی ہے، ہمارے لیڈروں کے ساتھ ملتے ہیں، حاضر امام کے پاس چھوٹی چیزیں ہر ایک جماعت کی رکھنے میں آتی ہے.
تو چلو ہم چیک کریں بیعت کا کانسیپٹ، اور سلطان محمد شاہ کا فرمان سامنے رکھو، میری بیعت میں آنے کے بعد تمہاری اچھا نہیں رہتی ہے، تمہاری مرضی نتھی تھتی، ماری مرضی بنی جائے چھے، میری وش کے مطابق اپنی زندگی کو چلاؤ۔ سلیو نہیں بنایا ہے، ہم کو غلام نہیں بنایا ہے۔ لیکن ایک فرمان میں نے دیا، بعد میں پڑھوں گا شوگر لینڈ کے اندر، کہ امام طریقے خدا طرف تھی کہوانی અમને ફરજ છે એટલે અમે તમને ફરમાવીએ છીએ। અમે નથી કહેતા કે અમને માનો યા ન માનો, માનવું હોય તો માનો, ન માનવું હોય તો ન માનો, પણ ખુદા તરફથી અમને કહેવાની ફરજ છે એટલે અમે તમને ફરમાવીએ છીએ। اب مجھے بتاؤ ہماری زندگی امام کی وش کے مطابق، خواہشات کے مطابق چلتی ہے؟ کچھ چیزیں رکھوں، ٹیک اٹ ایزی وتھ اوپن مائنڈ اینڈ اوپن ہارٹ، کھلے دل اور دماغ سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو، اور گھر پہ جا کے منن کرو اس کے اوپر کہ ہماری لائف ایز اے اسماعیلی، ایز اے بیعت کا کال امام کی اچھا اور وش کے مطابق چلتی ہے۔ جماعت کھانا، آج تو ہم اپنی مرضی سے جماعت کھانے آتے ہیں، ٹیک اٹ ایزی، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج تو تھک گئے ہیں، ذرا کل جائیں گے۔ یہ سینٹینس سنے ہوئے ہیں جو میں بول رہا ہوں، ارے یار روز کچھ تھوڑی جماعت کھانا ہوئے، روز کہیں تھوڑی ہوئے، چاند رات شکروار اوکیشنلی جائیے چھے۔ آج تو فلانا بہت کام ہے، ذرا شاہ رخ خان کو ملنے کو جانا ہے، بیچارہ۔ جماعت کھانا تو روز ہے، وہ تو ایک برس میں ایک ٹائم آتا ہے، ٹیک اٹ ایزی۔ میں بھی جانے والا تھا لیکن ٹکٹ نہیں ملی، لیکن آفٹر جماعت کھانا بھلے ایک دو دن چلے جاوے، निर्दोष मनोरंजन करवानी छूट છે। लेकिन सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया કે અમે સિનેમા જોવાની મના નથી કરતા। ઘણા જણા સમજે છે કે અમે સિનેમાની વિરુદ્ધમાં છીએ, અમે સિનેમાની વિરુદ્ધમાં નથી, પણ જમાત ખાનાની કુરબાની આપીને સિનેમા જોવા નહીં જરૂર। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आज हम जमात खाने भी थोड़ा अपनी मर्जी से आते हैं। अरे यार आज तो सैटरडे, आज संडे है, थोड़ा आराम, लाचारी है, मजबूरी है, ऑल राइट, बच्चे लोग की एग्जाम है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि बने तब तक इस दर पे आने की कोशिश करो और शुक्राने का सिजदा अदा करो, शाम को या सुबह को, लगभग तो दोनों टाइम, लेकिन एक टाइम तो अब बने तब तक इस दर पे आओ। और कोई मजबूरी से ना आ सके तो अपनी दुआ बंदगी को अदा कर लो, क्योंकि नहीं तो जख्म पड़ जाएगा। इमाम ने फरमाया वुंड पड़ जाएगा, और वो वुंड अगर ये जमात खाने को बराबर नहीं रखे, दुआ बंदगी को बराबर नहीं रखे, तो वो जख्म बढ़ता जाएगा और सड़ा बढ़ जाएगा। तो मौला को कुछ नुकसान नहीं है, नुकसान हमको है। मौला ने फरमाया कि आखिरत में खबर पड़ से। चलो आगे चलते जाए थोड़ा। मैंने एक बात बताई शुगर लैंड के अंदर के मौलाना हाजिर इमाम को जब ये पता चला कि कुछ मेरे रूहानी बच्चे खिदमत के लिए ना कहते हैं, खिदमत के लिए, सेवा के लिए, गत की और हाजिर इमाम की सेवा के लिए ना कहते हैं, तो मौला ने पूछा कि क्या वो लोग 5-12 साल लाइफ के अंदर नहीं है, वो लोग खिदमत की मजलिसों के अंदर नहीं है, क्या उनको कुछ लाचारी मजबूरी है? तो कहने में आया कि नहीं, हम लोग फाइंड आउट किए उनको कोई लाचारी मजबूरी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमको ये जवाबदारी नहीं उठानी है, हम ऐसे खिदमत करते हैं, अच्छा है। तब मौला ने कहा कि 5 साल में नहीं है, लाइफ में नहीं है,
ابھی مجھے بتاؤ کہ حاضر امام نے 88 میں فرمایا کہ بیعت کا کانسیپٹ نہیں سمجھے ہے. اگر بیعت کے کانسیپٹ کو سمجھے تو ایک حاضر امام کا روحانی بچہ اس کے منہ کے اندر سے نہ نکلے جو خدمت کی مجلسوں کے اندر یہ پارٹ ہمیشہ سنتا ہے کہ ماں باپ ہم نے جنمیا અને સોંપ્યા તમારે શરણ. یعنی سلطان موشا نے کہا نا کہ ہمیں જોઈએ છે کہ گھણી چیزوں تمہیں میکینیکلی ہم ایسے خدمت کرتے ہیں, اچھا ہے. تب مولا نے کہا کہ 5 سال میں نہیں ہے, لائف میں نہیں ہے. ابھی مجھے بتاؤ کہ حاضر امام نے 88 میں فرمایا کہ بیعت کا کانسیپٹ نہیں سمجھے ہے. اگر بیعت کے کانسیپٹ کو سمجھے تو ایک حاضر امام کا روحانی بچہ اس کے منہ کے اندر سے نہ نکلے جو خدمت کی مجلسوں کے اندر یہ پارٹ ہمیشہ سنتا ہے کہ ماں باپ ہم نے جنمیا અને સોંપ્યા તમારે શરણ. یعنی سلطان موشا نے کہا نا کہ ہمیں જોઈએ છે کہ ઘણી چیزوں તમે میکینیکلی کرو છો, યંત્રવત. پھر چلو آگے, حاضر امام کے پاس یہ بھی رکھنے میں آتا ہے. خداوند کتنے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فلانی خدمت دیں گے توج کریں گے, نہیں تو نہیں. میں نمرتا کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے گت جماعت سے کہتا ہوں جو نہیں آئے ہیں تو ان کو یہ میسج دینا کہ حاضر امام کے گھر کی کسی بھی قسم کی خدمت سیوا کرنے کے لیے کنڈیشن مت رکھنا, ڈیمانڈ نہیں کرنا, نہیں تو تمہاری خدمت قبول نہیں ہوگی, نہیں تو تمہاری خدمت قبول نہیں ہوگی. لیکن خدمت کے اندر ایک ہی چیز دھیان میں رکھو کہ ہم کچھ نہیں تمہیں چھو سروے, سیوا تمہاری ہم لینا. آسا جی ہمیں کچھ نہیں تمہیں چھو سروے. نہیں کچھ ہو سو تو سروے کچھ تھا سو, ایوا سروے کچھ مارا شاہ جی نے بھاوے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ چیز کہ ہم بندھے ہوئے ہیں, ہماری وش نہیں ہے, ہماری وش خداوند شاہ کریم حاضر امام کی وش ہے. ہماری اچھا خداوند شاہ کریم حاضر امام کی اچھا, یہ دھیان میں رکھیں. اس سے میں آگے ڈیٹیل میں نہیں کہتا ہوں. آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ سمجھدار ہیں, لیکن جب بھی تم کو خدمت کے لیے بلانے میں آئے, آفر کرنے میں آئے اور آپ کو مجبوری نہیں ہے, لبیک آمین کہہ کے سر کو جھکا دو کہ میں ریڈی ہوں. آپ جہاں بھی, آپ جماعت بھائی بناؤ, آپ کہاں بھی بٹھاؤ, ہم کو کچھ بھی خدمت دو, ہم تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر کیا ہے, یہ گھرانہ کیا ہے. چلو آگے. تمہاری مرضی نہ تھی. اور اتنا بڑا جو بیعت کا فرمان میں نے پڑھا سلطان محمد شاہ کا, زخم وغیرہ کا, دینداروں, میں نے 2001 کے اندر یہاں اس جماعت خانے کے اندر بتایا تھا کہ اے دینداروں, ایک بات دھیان میں رکھو, یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے, اور یہ دنیا ایسی ہے جس کے لیے سرکار سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان اپنے پاس رکھو, اور چاہے تو اس کو تم انگلش یا اردو میں بنا کے اپنے گھر کے اندر رکھو. میں نے یہ فرمان سلطان محمد شاہ کی آواز کے اندر ٹیپ کے اوپر سنا 1981 میں وارث جعفر علی سلیمان میگجی کے گھر پہ نیروبی کے اندر. یہ فرمان سلطان محمد شاہ کی آواز میں, اور وارث صاحب کو سلطان محمد شاہ نے یہ فرمان ریکارڈ کر کے دیا تھا. دیکھو میں آہستہ سے پڑھتا ہوں, کتنا اچھا فرمان ہے, کتنا دل کو سکون دینے والا فرمان ہے. لیکن دعا کی کمزوری, دسون کی کمزوری, عبادت کی کمزوری, اور وہ کمزوری کی وجہ سے زخم پڑتے گئے اور ہم ڈاماڈول ہوتے گئے. مولانا سرکار سلطان محمد شاہ, રાત દિવસ મારા વિચારો તમારી સાથે છે. જો કે આ દુનિયામાં દુઃખ અને ગમ ક્યારે પણ અંત પામતા જ નથી.
દરેક જણને દુઃખ અને ગમનો પ્રામાણિક હિસ્સો ભોગવવો જ પડશે. દરેક જણને, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સેન્ટેન્સ, દુઃખ અને ગમનો પ્રામાણિક હિસ્સો તમને ભોગવવો જ પડશે. છતાં મારી દુઆ છે કે તમને ઓછો બોજો પડે. તમારા રૂહાની પિતા પ્રત્યેની મોહબ્બત અને ઇમામ તરફની વફાદારીને કારણે તમે સગળા સુખ મેળવો. વળી અમે દુઆ કરીએ છીએ અને અમારા દુઆ આશીષ ફરમાવીએ છીએ કે બીજી દુનિયામાં ખુદાવંદી શાંતિ હંમેશા તમારી સાથે હોય. બીજી દુનિયામાં તમે હંમેશા રાત દિવસ પ્રત્યેક ઘડીએ ઇમામના હકીકી દીદાર સાથે હો. તમે અમર શાંતિ અને સુખ મેળવો કે જે માત્ર પેલી દુનિયા જ આપી શકે છે. અહીં માટે યાને આ દુનિયા માટે હંમેશા યાદ રાખજો કે સગળા ઉત્તમ દુઆ આશીષો છતાં આ દુનિયા ઉપરથી દુઃખ અને ગમ નાબૂદ થઈ શક્યા નથી. ફરી એકવાર બંને જહાન માટે અમે અમારા દુઆ આશીષો અને પ્યાર ભરેલા વિચારો મોકલીએ છીએ અને તમારી સુખ અને શાંતિ માટે દરેક દુઆઓ મોકલીએ છીએ. ખાનાવદાન ખાનાવદાન ખાનાવદાન. સલવાત પढ़ो. અલ્લાहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद. जब दुख आते हैं, जब मुश्किलें आती है, जब तकलीफें आती है, तो बजाय अपना इंटेलेक्ट यूज करने के, अपना अकल का इस्तेमाल करने के बजाय, या तो फरमान गिनान के अंदर ढूंढने के बजाय वो दूसरे और तीसरे रास्ते पकड़ के और अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करते. जो दुख, जो बीमारियां, जो परेशानियां कई किस्म की है, कभी जिस्मानी बीमारी है, कभी बच्चे की कुछ तकलीफ है, कभी व्यापार की कुछ तकलीफ है, कभी और कुछ तकलीफ है. हम लेवे के चलो जिस्मानी बीमारी. आज मेडिकल साइंस कितना एडवांस हो गया है मुझे बताओ. इसमें भी कनाडा, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के अंदर जो एक एक इलाज जो निकलते जाते हैं, ठीक है. 1978 में मेमानी के अंदर चित्रावड़ का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ आया. सलीम उसका नाम, लेकिन पांव से लंगड़ा, ऐसा चले, ऐसा हाथ रख के बेचारा चले. हाजरी इमाम के पास आया. हाजरी इमाम ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसके माँ बाप को दुआ आशीष दी. ये लड़का ऐसा दया की नजर से हाजरी इमाम के सामने देखता था. अभी मुझे बताओ दीनदारों, हाजिर इमाम मजहर अल्लाह है ना, अली का नूर है ना, अली मोहम्मद का नूर है ना, ठीक है. मैं आपको बताऊं कि देखो, पंच तन पाक, पंच तन पाक, 5 पाक शरीर, 5 मुकद्दस बॉडी, हजरत नबी मोहम्मद, हजरत अली, माता फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन, ठीक है. ये 5 तन के अंदर हमारे शिया कॉन्सेप्ट के मुताबिक अल्लाह ने अपना इलाही नूर तकसीम किया. ध्यान देना, अल्लाह ने अपना इलाही नूर, इलाही पावर ये 5 जिस्म के अंदर तकसीम किया. 5 जिस्म में से एक जिस्म की वफात हुई, हजरत नबी मोहम्मद की, तो वो नूर 4 जिस्म के अंदर तकसीम हो गया. 4 में से बाद में हजरत अली की वफात हुई, तो वो नूर 3 जिस्म के अंदर तकसीम हुआ, हजरत हसन, हजरत हुसैन और माता फातिमा. जब माता फातिमा की वफात हुई तो वो नूर 2 जिस्म के अंदर बट गया, हजरत हसन और हजरत हुसैन.
جب حضرت حسن کی وفات ہوئی تو وہ نور، ٹوٹل نور ایک تن میں آیا حضرت امام حسین کے اندر. اور شاید اسی لیے ہم کہتے ہیں کریم الحسینی حاضر امام، کہ وہ نور پنجتن جو ہے وہ اترتا 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 آج خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے جسم کے اندر ہے. اور حاضر امام نے اس نور کو اپنی غیر حاضری میں اس جماعت خانے کے اندر بھی رکھا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں کہتا ہوں. لیکن حاضر امام نے فرمایا نے کہ گھنی چیزوں جنا بارہ میں ہماری جماعت جانتی رہتی، گھنی امپورٹنٹ چیزوں، اہم باتیں، جس سے وہ نور پنجتن جو ہے وہ اترتا 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 آج خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے جسم کے اندر ہے. اور حاضر امام نے اس نور کو اپنی غیر حاضری میں اس جماعت خانے کے اندر بھی رکھا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں کہتا ہوں. لیکن حاضر امام نے فرمایا نے کہ گھنی چیزوں جنا بارہ میں ہماری جماعت جانتی رہتی، گھنی امپورٹنٹ چیزوں، اہم باتیں، جس کے بارے میں میری جماعت نہیں جانتی ہے. میں نے کہا مولا سب دیکھتا ہے، ظاہری طور پہ بھی اس کے پاس سب رپورٹ ہے. وہ لڑکا آیا، مولا نے دعا شیش دیا، وہ چلا بیچارہ. اور حاضر امام دوسری مہمانی لیتے نہیں ہیں، چلتا ہے. وہ دور تک دیکھا، پھر حاضر امام نے وارث صاحب کو کہا اپنے اعتمادی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ، اس کو واپس بلا. وہ آیا تو حاضر امام نے اس کے پیرنٹس کو پوچھا وارث صاحب کے تھرو کہ یہ لوگ نے اس کا علاج کرایا ہے، کچھ ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ تو بولے ہاں دکھایا ہے. لیکن تب حاضر امام فرماتے ہیں نیشنل کے پریزیڈنٹ کو اور اعتمادی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو، وزیر صاحب کو، کہ دیکھو اس کو بمبئی لے کے جاؤ، اس کو اچھے ایکسپرٹ ڈاکٹر کو بتاؤ، مجھے لگتا ہے یہ لڑکا چل سکتا ہے، اس کا پیر اچھا ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے. اور حاضر امام نے فرمایا کہ اس کا سب خرچہ میرے طرف سے میں دوں گا. ٹھیک ہے. بمبئی میں لڑکے کو بلانے میں آیا، کانڈی مولا کریم آباد کے اندر ایک روم کے اندر رکھنے میں آیا اور اس کی ٹریٹمنٹ شروع کرنے میں آئی، ڈاکٹروں کو دکھانے میں آیا. ڈاکٹر دیکھے کہتے ہے تو مشکل لیکن کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کہا 3 آپریشن ہوں گے اس کے. دوسرا آپریشن ہوا، اور جب دوسرا آپریشن ہوا تو بچے کا پاؤں اچھا ہونے لگا. ٹھیک ہے. اور جب کچھ ٹائم کے بعد تیسرے آپریشن کے لیے ایڈوائس لینے گئے تو ہمیں لگتا ہے تیسرے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت لکی لڑکا ہے کہ اس کا پاؤں تیسرے آپریشن کے بغیر اچھا ہو گیا ہے، ابھی ہم کچھ مساج وغیرہ کا دیتے ہیں تو اس کا پاؤں آہستہ آہستہ اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وہ لڑکا چلنے لگا. پہلے لکڑی سے چلتا تھا، پھر لکڑی بھی چھوٹ گئی اس کی، اور آج وہ لڑکا شادی ہو گئی ہے، وہ بال بچے والا ہو گیا ہے، بیپار کرتا ہے، آرام سے چلتا ہے. مقصد کہنے کا دیندار ہو. حاضر امام ہاتھ پھرا سکتے تھے نا، اچھا ہو جا. ٹھیک ہے. لیکن ایسا کیا نہیں. حاضر امام ہم کو اندھ شردھاڑو بنانا نہیں چاہتے. حاضر امام ہم کو فینیٹک بنانا نہیں چاہتے ہیں. حاضر امام چاہتے ہیں کہ تم لڑو تکلیفوں کے سامنے، مشکل کے سامنے لڑو، کیونکہ گنا دکھو انے تکلیفوں قدرتی ہوئے છે. گنا دکھو انے تکلیفوں ایک قدرتی ہوئے છે، نیچرل ہوئے છે. تو اس کے لیے کوشش کرو ہٹانے کی. لیکن جب دوسرے تیسرے راستے اختیار کرتے ہیں تب سرکار سلطان محمد شاہ کو بہت دکھ ہونے لگا. اور تب یہ بیعت کے فرمان سلطان محمد شاہ نے کیے کہ اپنے ایمان کو سنبھالو، اپنی شردھا کو سنبھالو، اور سب کچھ تم کو ہم نے یہاں پر دیا ہے. یہ مکھی کی جو گادی ہے نا، حاضر امام نے فرمایا کہ میری غیر حاضری میں میں اتھارٹی یہاں پر دے کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے.
یا علی یا نور مولانا શાહ કરીમ અલ હુસૈની હાજર ઇમામ, તો જમાતની સર્વે બલા આફત મુશ્કેલી ने दूर करजे. ठीक है, रोज मांगते हैं ना. और दो सेंटेंस क्या सुनते हैं, या हाजिर इमाम तो जमात को ईमान सलामत राखजे. और तीसरा क्या सुनते हैं, या हाजिर इमाम जमात ने फरमा बरदार मोमन बनावजे. ठीक है, तो कभी पूछो तो से है फरमा बरदार, है ईमान सलामत, होवे तो मुबारकबाद. लेकिन रोज मांगते हैं कि बला आफत बीमारी तू दूर करजे. और एक रूहानी बच्चा ऐसा कहे कि नहीं नहीं नहीं, मारू ईमान एकदम बराबर છે, હા, જરાય ખોટ નથી, બિલકુલ હાજર ઇમામને માનું છું, બધાને રોજ જમાત ખાને, પણ જરા એક વસ્તુ છે ને એ કદાચ હાજરીમાં ઓછી લાગે છે. ऐसा कहते नहीं है, કઈ ઓલી બલા બલા નીકળવાની છે ને એ કદાચ અહીંયા નથી, બલા નીકળવાની અહીંયા નથી, અહીંયા તાકાત નથી. બલા હોય તો ને, બલા હોય તો ને. सुनो, मुखी तेजे सर्वे बलाओं ने निकाले, अने लख 84 ना फेरा टाड़े. मुखी तेजे अरे किसके घर पर जावे, उसके जीव का भला कर आवे. मुखी बीज, मुखी एंड कामड़िया बोथ मेरे रिप्रेजेंटेटिव. मेरी गैर हाजिरी में सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया, जमात जो यहाँ पाठ के पास सिजदा करती है, दुआ कराती है, सब रस्म करती है, तो लकड़े का पाठ देख के नहीं करती है, लेकिन हमारा नूर यहाँ हाजिर नाजर देख के और ये सब रस्म करती है. और ऐसी दबदबे वाली नूर की मर्तबे वाली जगह पे हमने मुखी कामड़िया को बिठाया. ऐसी मर्तबे वाली, माँ बाप ने फरमाया, मुखी तेजे मुआ मानवीने जीवता करे, अने जिनका दिल होया तेना काज सारे. मुआ मानवी ने जीवता करे. कल आना नहीं भाई के हालो भाई मरी गया से बापा जीवता करो. मुआ मानवी, क्यों मानवी? अंदर जे तमारो मरेलो आत्मा छे ने ए मानवी. हमारी कमजोर जख्मी मरी हुई अरवाहों के अंदर वो जान डालता है कि देखो ये दर छोड़ के किधर मत जाओ, मौला तुमको सब यहाँ देगा. और कदाच नहीं दूर हुआ तो तुम्हारे अंदर दुख उठाने की ताकत आएगी. हाजिर इमाम को लेटर लिखा, शाह करीम को, हाजिर इमाम शाह करीम को लेटर लिखा. लेटर में क्या लिखा, या हाजिर इमाम मुझे कुछ बला परेशान करती है, मुझे कुछ बला, कुछ स्पिरिट, कुछ रूहें मुझे परेशान करती है. हाजिर इमाम ने जवाब दिया, भाई को संतोष नहीं हुआ, वापस लिखा, वापस दूसरा जवाब आया. ठीक है, सुनो. माय डियर स्पिरिचुअल चाइल्ड, I have received your letter of 8 February concerning the spirits which are bothering you. I advise you every time you feel they are worrying you to say tasbih. હું તને સલાહ આપું છું કે તને એમ લાગતું હોય કે તને આ સ્પિરિટ રૂહાની હેરાન કરે છે, તો અમે તમને ફરમાવીએ છીએ કે સે તસ્બી. फिर फरमाते हैं, I also advise you to do regular physical exercise every day so that you get reasonable tired by the time of night. सबसे बड़े में बड़ी कमजोरी
ہم انڈو پاک کے اسماعیلی کی جو آخری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کثرت کی کمی. کھانا پینا سب ہے، تری والا کھانا ہے، تلن کھانا ہے، ٹھیک ہے، تکھا کھانا ہے، چکن اور گوشت کی بوٹیاں کھانا ہے، لیکن ایکسرسائز نہیں کرنی. اور ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے شریر کے اندر کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مولا کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی ایکسرسائز کر تو تو تھک جاوے رات تک. یو مسٹ ریمبر that there are no spirits which will bother you. کوئی ایسا آتما نہیں ہے جو تیرے کو حیران کرے. And I send you my best blessings, your affectionately آغا خان. واپس لیٹر لکھا تو واپس جواب آیا 3 اگست 1960. My dear spiritual child, I have received your letter of 22nd April. You should know that there are no spirits which can harass. تو واپس جواب آیا 3 اگست 1960. My dear spiritual child, I have received your letter of 22nd April. You should know that there are no spirits which can harass you if you have faith. आ गया जवाब. અગર તને શ્રદ્ધા છે, ઈમાન છે, તો કોઈ એવો આત્મા નથી જે તને હેરાન કરે. અગર તને શ્રદ્ધા છે. कितना इम्पोर्टेंट सेंटेंस है. और यही बात सरकार इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह आखी जिंदगी फरमाते रहे इंडो पाक के इस्माइलियों. फिर मौला पर लिखते हैं, यू शुड से तस्बीह. सतारा चालू होता है ना, नियत करो, अपने दिलों में नियत करो. जो भी मुश्किलें है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकालीफें हैं, जैसी भी तकालीफें हैं, रोज आओ 7 दिन. और ये तो गिफ्ट दी है वेस्टर्न कंट्री में, इंडिया पाकिस्तान में नहीं है, कि हर 6 महीने से तुमको मौला ने सतारा दिया है. समझो, इसके लिए तुम्हारी परेशानियां दूर करने के लिए दिया है, तुम्हारी मुश्किलें दूर करने के लिए दिया है, हमारे रूहों में ताकत आए इसके लिए दिया है, हमारे ईमान में पावर आए इसके लिए दिया है. नियत करो मौला के साथ कि मौला ये 7 दिन मैं तेरी गिरियाजारी और तस्बीह निकालूंगा, और इंडिविजुअल भी तस्बीह निकालो. तो मौला कहते हैं, यू शुड से तस्बीह. आई सेंड यू माई बेस्ट पैटर्नल मैटरनल ब्लेसिंग्स फॉर सर्विस, योर अफेक्शनेटली आगा खान. खानावदान खाना सलवात पढ़ो. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद. कितने खुलासे किए हैं मुझे बताओ, कितने खुलासे किए हैं. ठीक है, फिर भी मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह को और मौलाना हाजिर इमाम को हमारे लिए ऐसा फरमाना पड़ा. ऐसे ऐसे फरमान जब पढ़ते हैं और जमातों के अंदर जब फिरते हैं और जब देखते हैं तो दिल जलता है कि या मौला, कहाँ मिलेगा तेरा जैसा, कि जिसने गादी के ऊपर आने के साथ ये फरमा दिया કે મારું જીવન મારા દાદાની જેમ તમને અર્પણ કરી દઉં છું. તમારા દુનિયાવી સુખ અને આબાદી એ મારી જિંદગીનો અહેમ મકસદ રહેશે. तुम्हारी दुनियावी सुख और आबादी मेरी इमामत का, मेरी जिंदगी का अहम मकसद रहेगा. और आज 67 ईयर पूरे हुए हैं, 68वां बरस बैठा है और घूमते हैं, पांव टेक के बैठते नहीं हैं. क्यों घूमते हैं? खुद के फायदे के लिए. अरे सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया आखिरी टाइम के ऊपर, 72 વર્ષમાં અમે જેટલી મુસાફરી કરી છે, 72 વર્ષની ઇમામતમાં એક પણ મુસાફરી મારા મનોરંજન માટે નથી કરી, પણ હર મુસાફરીની પાછળ મારો હેતુ એક જ હતો કે મારા રૂહાની બચ્ચા સુખી અને આબાદ રહે. ये हेतु, आज हाजिर इमाम का भी ये हेतु है. वो इमाम हमको जब ये फरमावे और फिर हम जमात के अंदर देखे तो ऐसा होवे, या मौला. अरे सुल्तान मोहम्मद शाह ने वो प्लेग का आपने सुना होगा कि प्लेग की इंजेक्शन निकली
کوئی انجیکشن لیتا نہیں تھا, سب ڈرتے تھے. ٹھیک ہے, تو بمبئی کے اندر 4 نل کے پاس سلطان محمد شاہ نے میٹنگ بلائی اور سب جماعت والوں کو بلایا, دوسری کمیونٹی کو بلایا. سلطان محمد شاہ اسماعیلیوں کو کہتے ہیں ڈرو مت, તમને એક સુઈ જેટલું પણ દુઃખ થાય ને એ પણ હું નથી ઈચ્છતો, પણ આ ઇન્જેક્શન તમારા ફાયદા માટે છે અને તમને કાંઈ નહીં થાય. और खुद ने डॉक्टर को कहा कि पहले मेरे को दे. मौला कहते जो હું લગાવું છું, મને કાંઈ થાય તો પછી નહીં લગાવજો, देखो तो सही सेक्रीफाइस. और इमाम ने ऐसा बाँ ऊंची की और उसको डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया. तो जमात ने हाँ मौला ने कांई નથી થયું, હવે ન ખાઓ इंजेक्शन. તમને એક સુઈ જેટલું પણ દુઃખ ન થાય, ऐसा हाजिर इमाम. और जरा दुनिया की गर्मी आई, थोड़ी तकलीफ आई तो चले કે મુખી સાહેબ એ થાળા બધું બરાબર છે, ખાલી આટલી ચીજ છે ને અહીંયા ઓછી લાગે. અરે 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 दीनदार हाजिर सुल्तान मुशाह, हम तुम्हारे रहनुमा हैं, तुमने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया है, तुम मेरी पनाह में हो तो तुम्हारा हाथ दूसरों को मत दो. कितना दुख होता होगा वो जब बोलता होगा. मैं तो हमेशा इस तरीके से फरमान पढ़ता हूँ कि जैसे इमाम खड़ा है, जमात बैठी है और उसके मुंह में से ये दुख निकल रहा है कि તમે તમારો હાથ બીજાને નહીં આપો. तुम ऐसा नहीं समझना कि फलाना भगत फलाना आदमी तुम्हें पार उतारेगा, हमारे सवा ये भगत या वो भगत तुम्हें पार नहीं उतारेगा. देखो खुदा के तरफ से मेरे को फर्ज है तुमको बोलने की. देखो हम तो दरवेश हैं, मेरे को मानो तो भी भले और न मानो तो भी भले, लेकिन इमाम की हैसियत से हमें कहने की फर्ज है. तो तुमको फरमाते हैं कि तुम्हारे मजहब ईमान को संभालो, तुम्हें सीधा रास्ता दिया है उसे संभालो. तुम यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, दूसरे के पास रास्ता लेने जाते हैं, ये काम अच्छा नहीं है. देखो तुम चलो या न चलो ये तुम्हारी खुशी है, लेकिन इमाम की हैसियत से खुदा के तरफ से मेरे को फर्ज है. तो हम तुमको फरमाते हैं तुम जो मांगो वो हम तुमको देने को तैयार हैं. तुम दूसरों के पीछे मत दौड़ो. खानावदान खानावदान सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला. कैसी आजिज़ी करते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं नहीं. हज़रत इमाम ने फरमाए कि कीप स्ट्रॉन्ग ऑन द पाथ ऑफ सिरातल मुस्तकीम, डोंट वंडर. डामाडोल नहीं था. स्टे क्लियर इन योर माइंड टू स्टे ऑन द पाथ. दैट इज द पाथ विच इज गुड फॉर यू. इट इज ओनली पाथ दैट इज गुड फॉर यू. क्यों कहा डोंट वंडर? कुछ देखा होगा ना दीनदार. ठीक है, एक बात मेरी रिकॉर्डिंग कैसेट में आई है कि नहीं मुझे पता नहीं है, 1-2 बात बताओ और फिर आहिस्ते 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 अपने सब्जेक्ट को मैं पूरा करूं. 85 के अंदर मैं कराची गया फरमान वर्कशॉप के अंदर, तो खारा दर में वायस करने गया. उस टाइम पे वो दरखाना था. वायस के बाद मैंने मुखी साहब से कहा कि मुझे वारसानी माँ से मिलना है. वारसानी माँ कराची वाले जानते होंगे, वारसानी गुल शक्कर बाई, वजीर रहीम बसरिया की वाइफ, सेकंड वाइफ. मुखी साहब ने कहा कि देखो पार्ट पे बैठे हैं. जमात खाना छूट गया, मैं गया उनके पास बैठा, बहुत सारी बातें जानी. मैंने कुछ सवालात किए, कुछ क्वेश्चन किए. तो एक क्वेश्चन मेरा ऐसा था जो आपको समझ में पड़ जाएगा. तो मुझे वारसानी कहती है कि मिशनरी वजीर रहीम मेरा खाविन सुल्तान मोहम्मद शाह को ये सवाल करा था. वारसानी कहते मेरा खाविन वजीर रहीम सुल्तान मोहम्मद शाह को ये सवाल करा था जब मेहमानी के अंदर जा रहे हैं. अभी मेहमानी शुरू नहीं की है. क्या सवाल करा? खुदाविन एक बात पूछो. बोलो वजीर क्या है? खुदाविन तेरे कई रूहानी बच्चे जो कोई मुश्किल में आ जाते हैं, कोई तकलीफ के अंदर आ जाते हैं, तो वो तेरा घर छोड़ के बाहर जाते हैं.
کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو فائدہ ہوا، تو سلطان محمد شاہ ہنس کے کہتے ہیں ایسا؟ تم کو ایسا کہتے ہیں؟ میرے روحانی بچے کہتے ہیں ہاں خداوند۔ ہم جب اس کو سمجھاتے ہیں نا خداوند، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمارا ایمان تو برابر ہے، ہمارا ایمان تو برابر ہے، لیکن خالی ایک ڈاکٹری علاج طریقے ہم گئے ہیں۔ مولا کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئے؟ نہیں خدا، ڈاکٹر کے پاس نہیں، وہ چھوچا کرنے والے کے پاس۔ تو سلطان محمد شاہ واپس ہنسے۔ مولا نے فرمایا دیکھو وزیر، ان کو سمجھاؤ کہ تم کو دکھتا ہے کہ فائدہ ہوا ہے، تم کو دکھتا ہے کہ فائدہ ہوا ہے، لیکن وزیر ہم دوسرا جملہ کہتا ہے، سنو، فائدہ ہوگا اور ایمان جائے گا۔ کیا کہا؟ فائدہ ہوگا اور ایمان جائے گا۔ اور میں نے اپنے 40 برس کی مشن لائف میں دیکھا ہے کہ جو ایک مرتبہ وہ کنڈاڑے کے اندر، وہ سرکل کے اندر پاؤں رکھ دیا، وہ اگر دھنی کی کوئی ارچھا ہوئے، لوگ کی کوئی کرنی ہوئے، ماں باپ کی، باپ دادے کی، تو واپس مولانا حاضری امام کے گھر میں آوے، نہیں تو اس کا چکر جو چالو ہو گیا۔ اے جی ستنی وات میں سمجھے نہیں، انے بھوت بھگتی سو راکھ کے، جو ایک مرتبہ وہ کنڈاڑے کے اندر، وہ سرکل کے اندر پاؤں رکھ دیا، وہ اگر دھنی کی کوئی ارچھا ہوئے، لوگ کی کوئی کرنی ہوئے، ماں باپ کی، باپ دادے کی، تو واپس مولانا حاضری امام کے گھر میں آوے، نہیں تو اس کا چکر جو چالو ہو گیا۔ اے جی ستنی وات میں سمجھے نہیں، انے بھوت بھگتی سو راکھے اتی پیار، تے ماہے جے જીવ પર તમે કૃપા કરો એ જ જીવ આવશે તારે દ્વાર। એ જી કલયુગમાં એવા જીવ પેદા થશે જે પોતે તો ડૂબશે પણ બીજાને ડૂબાડશે અપાર, તે તો અર્થના અનર્થ કરીને ઠેરાવશે ને તારા ફરમાન ઉઠાવશે તેણી જેવા। એવા જીવ પેદા થશે। اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مولا نے کہا کہ فائدہ ہوگا، ایمان جائے گا۔ اور میں نے عرض کی کہ اگر اس کے نصیب میں ہوئے تو ایسی ایک بات تم کو بتاؤں، کلام امام مبین پارٹ 1 جو آپ کے پاس ہوئے، تو اس میں 1903 کا ایک فرمان دیکھنا، اوپر لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ کا فرمان ہے کہ حضرت امام سلطان محمد شاہ પાસે એક ઇશનાશ્રી આપણા સતપંથ ધર્મમાં પાછા આવવા માટે અરજ કરી અને કીધું કે ખુદાવિન میرے کو واپس آنا ہے۔ تب سلطان محمد شاہ نے نیچے پرمانے کا فرمان کیا۔ اب وہ فرمان ہم جانتے ہیں، جو کچھ پیراگراف میں نے پڑھے تمہارے سامنے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ آدمی کی میں تم کو بات کروں، اس کا نام تھا بندالی بھائی، اس کا نام تھا بندالی بھائی، اور ماں چست بھگت، چست یعنی عبادتی بھائی، باپ بھی عبادتی، لیکن یہ بندہ بندالی بھائی بندہ کچھ دوستوں کی فرینڈشپ میں آ کے اور اس کا برین واش ہو گیا، اور جیسے میں نے گنان کا پارٹ دیا نا کہ جے پوتے ڈوب سے نے بیجانے ڈوبار سے، اس کو آستے 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 اشناسری دھرم کے طرف لے کے گئے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دن اس نے ماں باپ کو کہا کہ ہوں હવે ઇસ્માઇલી ધર્મમાંથી નીકળી જાઉં છું، ઓલો ધર્મ જ સાચો છે، اور چلے گیا۔ ماں کو تو اتنا آگھات لگا کہ اس دن سے اس کی ماں نے کھانا پینا کم کر دیا، اور روز رات کو تسبیح نکالے کھڑی رہ کے اور عاجزی کرے کہ مولا یہ ہمارا پیٹ سے پیدا ہوا جیو یہ ایسا کیسا چلے گیا، یا مولا روز گریہ زاری کرے۔
سرکار سلطان محمد شاہ کی پدرامنی ہوئی. اب یہ دیکھو بندالی بھائی چلے تو گیا لیکن مولوی جیسا بن گیا, ملا جیسا بن گیا. وہ قرآن پڑھے, نماز پڑھاوے, ٹھیک ہے. سلطان محمد شاہ آئے اور دستبوسی نے بیعت کا کام کاج تھا. یہ تاریخ کو 25/11/1903 کو, اور وہ جو ہے وہ نکلا یہاں سے. 3-4-5 دن کا پروگرام تھا, اور دیکھتا ہے کہ پینڈول کے اندر لائن لگیلی بیٹھی ہے اور مولا کے ہاتھ چومتے ہیں اور مولا چھانٹا ڈالتے ہیں, سب بیعت کرتے ہیں. تو بندالی بھائی دل میں سوچتا ہے کہ آیا ہے, پیسے سب کے پاس جمع کریں گا اور لے کے چلے جائیں گا, ایسا اس کے دل کے اندر. ٹھیک ہے, واپس آیا گھر پہ اور قرآن ہاتھ میں لیا. قرآن ہاتھ میں لے کے اور دعا مانگتا ہے کہ یا خدایا, اگر میں نے کچھ غلطی کی ہے اس کو چھوڑ کے, اسماعیلی دھرم کو چھوڑ کے, حاضر امام کو چھوڑ کے, تو میرے کو قرآن میں سے جواب دے. قرآن کھولا بسم اللہ کر کے, تو ہم دعا میں چوتھے پارٹ میں پڑھتے ہیں نا, وہ آیات اس کے سامنے ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, کہ اے رسول یہ تارا ہاتھ پر بیعت کرے છે, ખુદાના હાથ પર بیعت કરે છે, અને જે بیعتનો કોલ તોડી નાખે છે وہ ہے نا. واپس بند کرا, واپس کھولا, سیم آیات آئی. تیسری مرتبہ بند کرا, اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تو میرے کو رستہ بتانے والا ہے, تو بتا. کھولا, واپس یہ آیات آئی. پھر بند کر کے نکلا, دیکھتا ہے تو حجی چالو ہے بیعت کا کام نہیں ہے. وہ وہاں کھڑا رہا, کھڑا رہ کے اور والنٹیئر کو کہتا ہے میرے کو اندر جانے دو نا. بولے کیوں؟ بولے میرے کو امام سے ملنا ہے. بولے چل بھاگ بھاگ. آج تو شکر ہے کہ ہم سب مل کے رہتے ہیں, اشناسی اور اسماعیلی آج فرینڈشپ میں ہے. ٹھیک ہے, طریقہ اپنا اپنا جس کا ہے وہ اپنا اپنا طریقہ, ہم کس کو نہیں کہتے کہ اس کا طریقہ غلط ہے, کہ ٹھیک ہے. بولے چل چل. تو ریکویسٹ واپس کرا کہ پلیز میرے کو جانے دو. بولے ٹوٹٹ کیوں جانا ہے؟ بولے میرے کو واپس آنا ہے. تو واپس آئے گا؟ تو اتنا ڈیپ اتر گیا ہے. نہیں مانے. تو کیا کرا پتہ ہے, جوڑے پڑے تھے نا باہر, وہ جوڑے ہٹائے اور جھک کے اور ایسا ہاتھ ایسا لگا کے, اور مٹی تھی نا جماعت کی جوتے کی, وہ سر پہ لگایا. اے حضرت امام سلطان محمد شاہ, مہربانی کر کے تیری گج جماعت کی دھوڑ کے پرتاپ پہ میرے کو تو واپس قبول کر, ایسا ریکویسٹ کیا. ٹھیک ہے, تو والنٹیئر کو لگا کہ نہیں کچھ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے. تو جا کے مولا کو میسج بھیجا. مولا نے کہا اس کو لاؤ اندر. وہ آیا, بندالی بھائی آیا. اس کے لیے فرمان آیا کہ ایک اشناسی نے پاچھو اسماعیلی تو مولا نے فرمایا کیوں؟ تو رو پڑا, مجھے معاف کرنا. ٹھیک ہے, سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں دیکھو تم کو واپس حاضر امام کی شناخت ملی تیری ماں کی گریازاری اور تسبیح کی وجہ سے. تو جب سے اشناصری بن گیا ہے تیری ماں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائی ہے, اور اس کا آتما, اس کا دل روتے رہتا ہے, اور تیرے پیٹ میں دسون کا پیسہ گیا ہے, اس کے لیے تیری بدھی واپس آئی. مولا نے فرمایا دسون کا یعنی حق دسون نکالا ہوا, تیرے پیٹ میں خوراک گیا ہے. والنٹیئر کو کہا اس کی ماں کو بلاؤ. اس کی ماں آئی, اور ماں آئی سلطان محمد شاہ کے پاس. مولا کہتے ہیں دیکھو تیرا بیٹا واپس آ گیا, تیری تسبیح خدا کے دربار میں قبول ہوئی. چھانٹا دیا اس کو. ٹھیک ہے, چھانٹا دیا, معافی مانگ لیا. ابھی دیکھو کسوٹی شروع ہوتی ہے, امتحان شروع ہوتا ہے. کہا نا کہ ہی پنتھ کھنڈا کیری دھار, کہ یہ پنتھ کھنڈا کی دھار ہے. ایک بچہ پیدا ہوا مر گیا, دوسرا بچہ پیدا ہوا مر گیا, تیسرا بچہ پیدا ہوا مر گیا, چوتھا بچہ پیدا ہوا مر گیا. اور وہ جو تھے وہ آئے, دیکھا تو چھوڑ دیا نا واپس ہم لوگ کو. دیکھ پنشمنٹ تیرے کو شروع ہوئی. چھٹا بچہ پیٹ میں رہا, چھٹا بچہ. لیکن وہ بندہ ڈگا نہیں, کسی کے ورگلانے سے, کسی کے فریب میں لانے سے نہیں ڈگا. وہ کہا جو بھی ہوئے
اب حاضر امام کو نہیں چھوڑوں گا میں. چھٹا بچہ پیٹ میں تھا اس کی وائف کے, سلطان موشا کے فوٹے کے پاس گھر میں نے تیرے کو واپس قبول کیا, تیرے کو پہچان لیا, واپس بیعت کی, تو میرا امتحان لیتا ہے نا. لے میں دیکھتا ہوں کتنا امتحان لیتا ہے. یہ چھٹے بچے کو بھی مار ڈال, میں تیرے کو نہیں چھوڑوں گا, مار ڈال. اور رویا چھوڑ. اور چھٹا بچہ پیدا ہوا, لڑکا ہوا, اس کا نام جعفر علی رکھنے میں آیا. وہ جعفر علی کچھ کاؤنسل کا سیکرٹری بنا, مندرا کاؤنسل کا. اور وہ جعفر علی کا لڑکا مشنری عبد رسول کھوجا, جو شکاگو کے اندر جس کا انتقال ہو گیا, جس کی فیملی ابھی یہاں ہے, اس کی وائف یہاں ہے, شاید وائس کے اندر بھی بیٹھی ہوگی. ٹھیک ہے, مقصد کہنے کا تسبیح, گریہ زاری, ذکر, فکر, دیندار, کہ تمہارے ایمان کو سنبھالو. مولا نے فرمایا تمہارے ایمان کو مضبوط کرو. وہ زخم پڑ گیا ہوئے, وہ زخم کو اچھا کر دو جلدی, نہیں تو زخم بڑھتا جائے گا. اس کے لیے سرکار سلطان محمد شاہ نے فرمایا مارا پر کھپے એટલું ایمان હશે, પણ અગર જમાત ખાને આવવાની અને દુઆ પડવાની તમારી આદત નહીં હશે તો આસ્તે 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 તમારું ઈમાન ચાલ્યું જશે, એમાં કાંઈ શક નથી. दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जिंदा, तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे. और अगर इस घर को बराबर पकड़ के रखोगे, जिक्र फिक्र को पकड़ के रखोगे, कितनी भी मुश्किलें आएगी. हाजिर इमाम ने कहा कि पड़ी जशो पण ईमान सलामत રહેશે. તમે 100 વખત પડી જશો પણ તમારું ईमान सलामत રહેશે. છેલ્લી एक बात और बताओ और फिर वॉइस को मैं बंद करूं. ये भी शायद मुझे लगता है तो मैं शॉर्ट के अंदर कहता हूं. राजभाई उसका नाम था करीम शाह के जमाने के अंदर. राजभाई 69 कर फिक्र को पकड़ के रखोगे, कितनी भी मुश्किलें आएगी. हाजिर इमाम ने कहा कि पड़ी जशो पण ईमान सलामत રહેશે. તમે 100 वखत पड़ी जशो पण તમારું ईमान सलामत રહેશે. છેલ્લી एक बात और बताओ और फिर वॉइस को मैं बंद करूं. ये भी शायद मुझे लगता है तो मैं शॉर्ट के अंदर कहता हूं. राजभाई उसका नाम था करीम शाह के जमाने के अंदर. राजभाई 69 के अंदर 62 में हाजिर इमाम भावनगर आए. उसको मेहमानी के अंदर हाथ पकड़ के लेके आने में आया. मिशनरी मसानी के भाई मेहंदी भाई उसको हाथ पकड़ के लेके आए. हाथ में छोटी अंगूठी की डब्बी है, पेपरमिंट की प्लेट मेहंदी भाई पकड़े हैं. हाजिर इमाम दुआ शीश दिए, खाना वदान दिए. तो कहा कि खुदा ने इसको अंगूठी पिनानी है. तो बोले भले. डब्बी खोली, अंगूठी निकाली, शाह करीम को यहाँ तक पिनाए. अंदर उतरी नहीं. हाजिर इमाम उतार के और उसको वापस दे दी. लेकिन जब वो अंगूठी यहाँ तक गई ने तो हाजिर इमाम का हाथ यहाँ कांडे से पकड़ लिया आस्ते से और ऐसा करती है. बाजू में लीडर खड़े थे, वो जरा ऐसा बोले कि भाई उसको आंख से कम दिखता था, मोतिया आ गया था. हाजिर इमाम ने कहा करने दो. उंगलियां दबाती ऐसा बोला कि ठीक है. और फिर हाजिर इमाम अंगूठी उतार के दे दिए, दुआ शीश दिए. और हाजिर इमाम फरमाते हैं तुम्हारा खाविन, तुम्हारा धनी और तुम्हारे दोनों लड़के की रूहानियां हमारे हुजूर में हमारे पास है. और हाजिर इमाम फरमाते हैं तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा रूह हमारे पास आएगा, कहाँ नहीं जाएगा. तो हाजिर इमाम मेहंदी भाई को कहते इसको समझा ट्रांसलेशन करके. तो उसको ट्रांसलेशन करके समझाते कि राजमा हाजिर इमाम आप प्रमाणे फरमावी दिया छे. आमीन खान रोते जाती है. ठीक है. हाजिर इमाम चले गए तो उसको पूछते हैं कि माँ आ हाथ केम दबावता था. तो वो हिंदू में से आए थे ना, गुप्ती इस्माइली भावनगर. तो बोले ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપનું વર્ણન છે, એક્સપ્લેનેશન છે. તો હું ચેક કરતી હતી કૃષ્ણને કે એના હાથ કેવા છે, એની આંગળીઓ કેટલી સોફ્ટ છે, કેટલી કોમળ છે. તો કા કેવું લાગ્યું? તો કે ગીતામાં વાંચ્યું તો ને એના કરતા તો ઘણું વધારે છે. 69 के अंदर वो खुदा की रहमत पे पहुंची. जब उसका आखिरी टाइम आया तो जितने भी थे वहां पर कहती है हाजिर इमाम लेवा माटे आवी गया छे. मैंने हाजिर इमाम मेरे को लेने के लिए आ गए हैं. और देखो ट्रेजेडी देखो
کہ جیسے وہ اسماعیلی دھرم کے اندر آئے، سلطان محمد شاہ حاضر امام کی بیعت کی، سلطان محمد شاہ کی بیعت کی، پھر حاضر امام کی بھی بیعت کی، تو اس کے پہ پرابلم شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، نیچرل ہے، قدرتی ہے. گھنا دکھو અને તકલીફો કુદરતી હોય છે. اس کا ہسبینڈ مر گیا. હસબન્ડ મર ગયા તો સગે વાલે આए, જોયો હજી વાંચજો, હજી જુઓ તમારા ઉપર શું થાય. تھوڑا ٹائم ہوا تو ایک بچہ ہے، لڑکا، بڑا لڑکا، اس کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ مر گیا. کچھ ٹائم ہوا تو تیسرا لڑکا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی آوے کہ ہجی بھی سمجھی جاؤ تو کیا کہتی ہے پتا ہے؟ اب بدو ચાલી જાય، હજી એક છોકરો બાકી છે એ બી ભલે મરી જાય પણ હું હવે સાહેબને નહીં મૂકું, હું હાજર ઇમામને હવે નહીં મૂકું, કારણ કે મેં એને પરખીને ઓળખીને એને કબૂલ કર્યા છે. પરખીને ઓળખીને કબૂલ કર્યા છે. موت जीवन मरण खुदा के हाथ में है. मौत और जीवन मरण खुदा के हाथ में है, इतना याद रखना. कई लोग कहते हैं ना کہ تمہاری روزی کوئی باندھ دیا ہے. ہاں، ارے کون باندھے گا؟ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کون ہے اللہ کے سوائے کوئی اللہ کہ جو تمہاری روزی کو کشادہ کر دے، پوڑی کر دے، اور کون ہے اللہ کے سوائے اور کوئی جو تمہاری روزی کو تنگ کر دے. کوئی روزی باندھ نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں. اور اس میں اسماعیلی کی تو کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا میں ہی ہوں جو روزی کو کشادہ کرتا ہوں، بے شمار روزی دیتا ہوں، اور میں ہی ہوں کہ اگر میں چاہوں تو تمہاری روزی کو تنگ کر دوں. باقی کسی کی طاقت نہیں. یہ آج کی وائس کا میسج ہے کہ مولا کے ساتھ جو قرار کیے ہیں، بیعت کیے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. مولا سکھی، سلامت اور آباد رکھے. ستے حالو مومنا ستے چالو، ستے حالو مومنا ستے چالو. ست پنتھ سوراخو چتنے دھیان جی، یارا ست پنتھ سو رکھو چتنے دھیان. پنجتن پاک کے رے پنتھے چالو. ست پنتھ سوراخو ایمان جی، یارا ست پنتھ سو راکھو ایمان. پیر حسن شاہ گنان سنایا، ارے جنے ڈھونڈیا تیرے شاہ نے پایا جی. یارا جنے ڈھونڈیا تیرے شاہ نے پایا. مولا سکھی، سلامت، آباد رکھے. مولا فرما بردار مومن بناوے. مولا جانیا جانیا گناہ معاف کرے. مولانا حاضر امام خود کے گھر کی شناخت دے. مولانا حاضر امام حقیقی سمجھ دے، حقیقی آنکھ دے، خود کے گھر کی محبت اور پیار دے. مولانا حاضر امام ہماری آل اولاد سب کا ایمان سلامت رکھے. مولانا حاضر امام جلد آ کے خود کے ظاہری اور عبادت کے اندر باطنی دیدار نصیب کرے. گرو کی جماعت کے حیزندہ صلوات پڑھو. اللہم